الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فقد كفر. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اپنے اس مادر علمی جامعہ مدرسہ غفوریہ کے محتمم اور مدیر ہمارے محبوب استاذ العلماء حضرت اقدس قاری جلیل الرحمن العباسی صاحب زندہ مجدوم کو کہ ان کی برکت سے اور محنت سے آج الحمدللہ ایک مرتبہ پھر یہ مجلس اور رونق ہے اور آباد ہے. پورا سال ہمیں ایک انتظار رہتا ہے اپنے اس مادر علمی کی اس تقریب کا، چونکہ الحمدللہ اکابر علماء حضرات کی بڑی خوبصورت گفتگو ہو چکی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہونی ہے. تو میں انتہائی مختصر ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات، اس وقت جب ہر طرف مایوسی کی ایک بات ہوتی ہے اور جو بھی بولتا ہے وہ کہتا ہے کہ فتنے زیادہ ہو گئے، حکومتیں پریشانیاں پیدا کرتی ہے، صورتحال بگڑ رہی ہے، عالم اسلام کمزور ہو رہا ہے، فتنوں کی دعوت بڑھتی چلی جا رہی ہے. ان مایوسی کی باتوں میں الحمدللہ یہ مدارس ایک حوصلے اور تسلی کا کردار ادا کر رہے ہیں. اردو زبان کے ایک شاعر گزرے ہیں جن کا نام فراز احمد فراز ہے. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. فرماتے ہیں: شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. الحمدللہ مدارس نے اپنے حصے کا کام ادا کیا ہے. آج ہمارے اس ادارے سے بڑی تعداد میں حفاظ فارغ ہو رہے ہیں. گزشتہ چند دن قبل ایک چھوٹے سے ادارے میں حاضری ہوئی جو جگہ کے اعتبار سے چھوٹا تھا، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اس مدرسے سے صرف اس ایک سال میں 51 طلبہ حافظ بنے تھے. محنت ہے. آج کی اس مجلس میں تشریف لائے ہوئے جو حضرات ہیں ان سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم سے 3 طرح کا تعلق انسان رکھتا ہے. ایک تعلق رسمی ہے، ایک تعلق ضروری ہے اور ایک تعلق جنونی ہے. رسمی تعلق ہم سب دیکھتے ہیں، اس میں مشغول بھی ہیں، اس میں مبتلا بھی ہیں. دکان کا افتتاح ہے تو بچوں کو بلا دے قرآن خوانی کرنی. نیا گھر خرید لیا، بھئی بچے آ جائیں سورۃ البقرہ پڑھ لیں. میت کے تیسرے دن سویم ہے، خاندان والے جمع ہو جائیں، قرآن خوانی کرنی ہے اور پھر بیٹھ کے ڈٹ کے بریانی کھانی ہے. بچی رخصت ہو رہی ہے تو قرآن لے آئیں، اس کے سائے میں بچی کو رخصت کرنا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، یہ قرآن سے رسمی تعلق ہے. دوسرا تعلق ہے ضروری تعلق. ایک مسلمان جانتا ہے کہ کس قدر قرآن مجھے یاد ہو
کہ جس کی بنیاد پر میری نماز صحیح ہو جائے، کم سے کم درجہ. جیسے ابھی حضرت مولانا نجم اللہ صاحب دامت برکاتہم نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ ہر مسلمان کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ ضرور یاد ہونا چاہیے. لیکن ایک بات سے ہم سب کو ڈرا بھی دیا، فرمایا کہ جس کو قرآن صحیح یاد نہیں ہوگا تو بریک لگ جائے گی. اور رمضانی حافظ سب پریشان ہو گئے کہ اللہ عافیت فرمائے. یہ ضروری تعلق ہے. لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ پاک جو تعلق قرآن سے چاہتے ہیں وہ جنونی تعلق ہے کہ ہمارے زندگی کے ہر مرحلے کے اندر قرآن کریم کا نور نظر آئے، چاہے خوشی ہو، غمی ہو، تجارت ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، سیاست ہو، کاروبار ہو، کوئی بھی زندگی کا معاملہ ہو، ایک مسلمان کے سامنے سب سے مقدم، سب سے اول درجے میں اللہ کا کلام ہونا چاہیے. اور ہم علامہ اقبال کے اس شعر کا مصداق بن جائے. شاعر مشرق ہے نا، فرماتے ہیں صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں میں بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبل روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.